لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة المائدة آخر ما أنزل من القرآن فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ جس کی آج تراویح میں تلاوت کی جائے گی، اس کی چند آیتوں کو پڑھا گیا. گزشتہ کل سورہ نساء کے سلسلے میں گفتگو اللہ پاک نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ترتیب سے یہ جو صورتیں چلی آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری صورتیں مدینہ منورہ میں نازل فرمائی. گویا ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں. مسائل شرعیہ بتلائے جاتے ہیں، احکامات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت مطہرہ پر چلنا ہے اس کے احکام کے سلسلے کی تفصیلات اور وضاحتیں ذکر کی جاتی ہیں. سورہ نساء اللہ پاک نے شروع فرمائی تھی یا ایھا الناس، اور سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. گویا پہلے والی سورت کے احکام ایمان والوں کے لیے بھی تھے اور سارے انسانوں کے لیے تھے، اور اس سورت میں جو احکام ہے یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی ہے تو آخری ایام چل رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع سے پہلے والی آیت ہے، اور خود حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہے. گویا اسلامی شریعت اپنے ظاہری اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے. مسلمانوں کو اللہ پاک کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار مایوس ہو چکے ہیں مسلمانوں پر کفر کو پھیلانے سے. اسی کو حدیث شریف میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد یئس، کہ جزیرۃ العرب میں اس وقت جو عربستان کا حصہ ہے سعودی کا، جس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، اس حصے میں شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کی جائے، اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص توحید کے لیے چن لیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار مایوس ہو چکے ہیں. اور اب اس کے بعد مسلمانوں کا اعلان فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو مکمل کیا، اور دین تام اور مکمل ہو چکا. یہ اعلان امت مسلمہ کے لیے بڑی بشارت رکھتا ہے. اسی لیے یہودی نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہود کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو نازل ہوئی. یہ ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا.
حج میں آپ جانتے ہیں عرفہ کا دن اس کو فضیلت زیادہ ہوتی ہے عید کے دن کے مقابلے، اس لیے عرفات کی حاضری کو فرض قرار دیا۔ اور عرفات میں اگر حاضری کے بعد اگر ایک آدمی شیطان کو کنکری ہے، ایک آدمی عرفات میں نہیں ٹھہر سکا ہے 9 ذی الحجہ کو مغرب تک، تو عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کے وقت تک وہ بھی 9ویں کے ساتھ شریک کرے یہ۔ اور اسی لیے والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اس میں 9ویں کی رات جو 10 کی رات ہے اصل، لیکن 9ویں میں 2 راتیں اللہ پاک نے شریک کر دی۔ 8ویں کے بعد والا دن رات وہ بھی عرفات کی رات، اور اس کے بعد والی جو 10ویں کی رات ہے وہ بھی مسائل کے اعتبار سے 9ویں کے ساتھ شریک۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آخری دنوں میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ دوست اور بزرگوں، پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا سے جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یہ کل 80 اور 8 88 مرتبہ پورے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ اور اس میں سورہ مائدہ جو 1.25 پارے 1.5 پارے کے برابر ہے، اس صورت میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 پارے کے برابر اس کو نازل فرمایا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ مائدہ 1.25 پارے کے بعد شروع ہوگی اور ختم ہوگی اس کی 1 رکوع کے بعد، پھر سورہ مائدہ ختم ہوگی۔ 1 پارہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کے برابر ہے، لیکن اس میں 10 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کو ذکر فرمایا۔ اور اس صورت میں 1 پارے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، جب قرآن کریم کی تم تلاوت کرو اور اس آیت سے گزرو جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک تمہیں خطاب فرما رہے ہیں، تمہیں ایمان والے کے لقب سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہود کو اللہ پاک نے وقالت یہود سے تعبیر کیا، خاندانی نسبت فرمائی، نصارہ کو مدد کی نسبت سے وقالت نصارہ فرمائی، لیکن ایمان کے لفظ سے ان دونوں کو یاد نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ اس لیے جو لوگ مسلمانوں کو مومن کے لفظ سے یاد کریں، اسلام میں شخصیت نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کو اسلام اور ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کل کی تراویح میں آ چکا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، بار بار اسلام کا لفظ فرمایا۔ یہ چونکہ ان کا دین شخصیت کی طرف منسوب ہے، یہود اور نصارہ کا، انصار جو ہے ان کی نسبت آئی، اس نسبت سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے اسلام کے لیے لفظ اپنا لیا، اسلام کے بجائے مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں منسوب کر رہے ہیں ایمان کی طرف۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایمان والوں کو اس لفظ کے اوپر چوکنا رہتا ہے۔ 16 مرتبہ آج کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، تم آپس میں اور اللہ تعالیٰ سے تم نے جو کچھ عہد کیے ہیں، جو کچھ معاملات کیے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے میثاق لیا ہے اس کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور یہ عقد کا لفظ، میثاق کا لفظ اس صورت میں کثرت سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی، ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دوسری جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ پاک سے تم نے جو وعدے لیے ہیں، آمنت باللہ، ایک مومن اور ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے توحید، یہ اس کا بنیادی فرض ہے۔ اللہ پاک کو ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا، پھر اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا۔ کل کی تراویح میں ہم سن چکے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب،
یہ پورے ایمانیات کو ذکر کیا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی ہے اللہ کا۔ اس کے بعد آخرت پر یقین، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپس کے معاملات، دو آدمی آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں یا ایمان والوں نے دوسری قوموں کے ساتھ جو معاہدے اور معاملات کیے ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا پورا پورا لحاظ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آپ یہ فرما دی ہے کہ یہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم سے نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا فما وجدتم فیہا من حلال، اس میں جتنی حلال چیزیں ہیں وہ آخری اب قیامت تک حلال رہیں، جتنی چیزیں اس میں حرام ہے اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں آخر تک میں حلال باقی رکھی وہ حلال رہے گی قیامت تک، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور امت کے لیے حرام فرمائی گئی وہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چل رہے تھے اور اوپر سے بدلی میں سے آواز آئی، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، اس نے ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہا، آج سے میں نے آپ کے لیے جتنی چیزیں حرام تھی وہ سب حلال کر۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اعوذ باللہ کہا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بچا دیا۔ یہ شیطان تھا جو بدلی کے اندر آیا تھا اور اس طرح کی شکل نکال کر وہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ورغلانے کے لیے آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا آپ کی علم نے آپ کو بچایا، ورنہ آپ جیسے کتنے عابدوں کو میں برباد کر چکا ہوں۔ خیر، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ آج سے میں نے تمہارے لیے جتنی حرام چیزیں اسلام میں ہے تمہارے لیے میں نے حلال کیا، جبکہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آج ہی کی سورہ مائدہ میں یہ آیت بھی آ رہی ہے، تو اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال اور حرام کو مکمل کر دیا تھا۔ اب کون ہے جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیز کو میرے لیے حلال کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں رہی تو میرے لیے کیسے ہوگی؟ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ امت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حلال اور حرام کی جو فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی اب قیامت تک وہ بدلنے والے نہیں۔ اسی لیے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا کہ اب حلال اور حرام کی طرف سے آنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جہاں ذکر فرمائی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہاں آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ جتنی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت کے لیے اللہ پاک کے حکم سے حلال کر دیں، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی گندگی والی اور بری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کرائیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو احکام ذکر فرمائے، سورت جو نازل ہوئی اس موقع پر ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے عمرہ کے لیے نکلی۔ مکہ کے مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہر گئے، اور پھر اس کے بعد مشرکین سے صلح ہوئی، لمبی چوڑی گفتگو ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو آئندہ سال عمرہ کے لیے آنا۔ اب جب یہ آ رہے ہیں اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع کے لیے بھی ان آیتوں کا شان ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں 13 سال ستایا اور مدینہ منورہ کے 8 سال ستائے۔ 20 سال کی اتنی لمبی مدت تک جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دیا اور مکہ مکرمہ میں آپ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے، اس موقع پر مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا،
ایک قوم نے 20 سال تک تمہیں ستایا، ایسا نہ ہو کہ اس غصے کے انتقام کے اندر تم اپنی طرف سے آگے بڑھ جاؤ اور ایسا کام کرو جو اسلام نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ دوست اور بزرگوں، پوری صورت میں غور کریں، ہم جو آخر میں نازل ہوئی اسلام کی صرافہ، عدل اور انصاف کو ذکر کرتے ہیں، اور دنیا میں دہشت گردی، ٹیررزم اور آتنکواد، یہ قرآن کریم کی آخری سورت سورہ مائدہ ان سب کے مقابلے کے اندر ایسے احکام ذکر کرتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے قابل اور حابیل کے قصے کو قرآن نے ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت میں اخیر میں فرمایا من اجل ذلک، قابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ساری تیاریاں کی، اور پھر اس کے بعد قتل قابل نے یہ کہا لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، کہ اگر تو میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں مظلوم ہو کر دنیا سے جاؤں گا لیکن ظالم ہو کر دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہونے کی حالت میں بھی، مظلوم ہونے کی حالت میں۔ صحابہ نے فرمایا مظلوم ہونے کی حالت میں مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن سے اس کو بچائے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں اس کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روکو، ظالم کو روکو، یہ بھی ظالم کی مدد کرنا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رشتے کو ذکر فرمانے کے بعد ایک اصول بتلایا، کتبنا علی بنی اسرائیل، یہودیوں کے اوپر ہم نے یہ لکھ دیا من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو ناحق طور پر کسی آدمی کو قتل کر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کے لیے۔ دوست اور بزرگوں، یہ جملہ ہے مسلمان فسادی نہیں ہو سکتے، واللہ لا یحب المفسدین، اللہ پاک فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر، دوسرے پارے میں پہلی سورہ بقرہ میں ایک آیت میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ زمینوں کے اندر آگ لگانا، کھیت کے اندر آگ لگانا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ 20 سالہ دشمنوں سے جب انتقام لینے کی بات آتی ہے اور ایک صحابی کی زبان سے نکل جاتا ہے الیوم یوم الملحم، انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے ابو سفیان کو یہ جملہ نکلا کہ آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، بدلہ دینے کا دن ہے۔ یہ جملہ سنا ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دشمنوں کے لشکر کے امیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر رحم کروں گا، اور آپ کے لشکر کے ایک امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن لڑائی کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ ان کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں رکھا، انصار ہی کے پاس، اور اسی قبیلے کے پاس اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا الگ الگ تھا، انہی کے پاس رکھا۔ لیکن پھر ساتھ میں حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحم، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم کرنے کا دن۔ آج کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جائے گی، اس کے شعائر کی عظمت کی جائے گی۔ آج کی صورت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں شعائر اللہ کی جو عظمت والی چیزیں ہیں ان کا لحاظ کریں۔ کتنا لحاظ فرمایا اللہ پاک نے خود اپنے نبی کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور پھر آئندہ سال اطمینان سے عمرہ کرنے کے لیے بلایا گیا تاکہ مکہ کے اندر خون خرابہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اعلان فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا حرم شریف میں اس کو امن ہے، جو اپنے گھر بن کر کے بند ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے، بلکہ دشمنوں کے لشکر کا امیر جو غزوہ بدر کے بعد سے مسلسل آج تک لشکر کے امیر بن کے آئے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ دوست اور بزرگوں، انہی آیات کی طرف اللہ پاک اس سورت کے اندر اشارے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے، دو چیزیں ہیں، دشمن اگر تم پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو
پہلے سے مشروع فرمایا. اور اسی لیے آج کی صورت میں جہاد بنی اسرائیل کا جو قوم عمالقہ کے ساتھ بیت المقدس کی نسبت سے جس جہاد کے لیے بنی اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ہاؤنا قائد اذهب انت وربك فقاتلا. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ جائیے اور آپ کے پروردگار جائیے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر یہ لوگ نکل جائیں گے علاقہ چھوڑ کر تو ہم اندر داخل ہیں. ہمارے پاس دشمن قوم تھی، وہ کیسے نکل سکتی؟ یہ جملے جب بنی اسرائیل میں یہودیوں نے کہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. بیت المقدس 40 سال تک کے لیے یہودیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کر دیا، حرام کر دیا. یتیہم فی الارض، اور زمین کے اندر گھومتے رہے. اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کثرت سے یہودیوں کے عہد شکنی، وعدہ توڑنے کے واقعات کو اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ واقعات تو ہو چکے ہیں، اس کو صرف خبر کے طور پر ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ واقعات قرآن ایسے ہی ذکر نہیں کرتا ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں مسلمانوں کو بتلایا گیا. 4000 سالہ نبوت جس خاندان میں رہی، جب ان لوگوں نے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آج کی صورت میں ایک جگہ پر آ رہا ہے خنزیر اور بندر بھی بنا دیے گئے. یہود کو اللہ پاک کی طرف سے آگے آ رہا ہے اس کا پورا قصہ. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اللہ پاک 9ویں پارے میں اس قصے کو ذکر فرما دیا، یہاں اشارہ فرما دیا. تو جس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4000 سال تک رکھا تھا، انہوں نے جب اللہ پاک کے عہد کو توڑا تو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. اللہ پاک نے پاکیزہ چیزیں ان پر حلال، جو حلال تھی ان کے گناہوں کے سبب سے اللہ پاک نے ان پر حرام فرمایا. یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرنا بندوں کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے تنقید آئی. اور جب بندہ اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے راحتیں اور آسانیاں آتی ہیں. آج ہی کی تراویح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کو ذکر فرمایا کہ جب تم جنگل میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ اور سفر کے اندر تمہارے پاس پانی نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے اپنا ہاتھ مارو اور تیمم کرو. یرید اللہ بکم الیسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ پاک تم پر تنگی نہیں چاہتے، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ پاک تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آیت بتلاتی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ پاک کی طرف سے رحم آئے اور پانی نہیں ملا تو مٹی سے استعمال کرنے کی اجازت ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بندے اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر خوشحالی ہوتی ہے، راحتیں ہوتی ہیں، احکام اور مسائل کے اندر آسانیاں آتی ہیں. اپنے آپ کو دین کے مسائل میں نہ افراد والا رکھنا ہے نہ تفریق والا. شریعت میں غلو اور حد سے آگے بڑھ جانا، کسی نفل چیز کو فرض کا درجہ دے دینا اور کسی مکروہ تنزیہی کو حرام کا درجہ دے دینا، یہ شریعت میں نہیں ہے. ہر ایک کا مسئلہ اپنی جگہ پر. یہودیوں نے غلو سے کام لیا، عیسائیوں نے ان سے زیادہ غلو لیا. لا تغلو فی دینکم. آج کی تراویح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کو بار بار قرآن کریم نے فرمایا کہ انہو ثلاثہ، تم بچ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا تیسرا درجہ دینا، خدا کے ساتھ شریک کرنا. اور ثالث ثلاثہ کہنا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائیت کا درجہ ہے. ان ساری چیزوں میں دین میں زیادتی ہے. دوست اور بزرگوں، سورہ مائدہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ایک اعتدال کے راستے پر چلنے والی امت ہے، ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والا طریقہ امت کے لیے اسی میں خیر ہے. اللہ پاک نے یہود کی ان زیادتیوں کو بتلایا، نصارہ کی زیادتیوں کو بتلایا، یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کو بتلایا، اور اس کے ساتھ ہمیں مسائل بتائے. کون کون سے جانور تمہارے لیے حلال اور حرام، یہ اسلام میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی چند ہی چیزیں رکھی ہیں، زیادہ تر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ حلال ہی رکھی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو اعلان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، میتہ کو مردار جانور کو حرام فرمایا، والنطیحۃ وما اکل السبع،
جانور نے کھا لیا وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو اوپر سے گر گیا اور مر گیا، ایک دوسرے کو سینگ لگایا اور مر گیا، نتیحہ کی، یہ سب حرام. لیکن دوست اور بزرگوں، ایک طرف ان کو حرام پڑا اور دوسری طرف قرآن کریم کی آج کی کیا آیت ہے، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم، حالت احرام میں کچھ چیزیں منع فرمائی، لیکن عام احوال کے اندر قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده. ایک اور آیت میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام فرمایا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کرو، اور اعمال صالحہ ہے. حلال اور حرام کا عبادتوں کے اندر ہے، اور انسانی زندگی کے روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں بہت بڑا دخل ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان آیتوں میں حرمت والی چیزوں کو بھی ذکر فرمایا، حلال چیزوں کو بھی ذکر فرمایا، اور امت کو بتلایا کہ شریعت کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. آدمی حرام سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے مسائل آسان فرماتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ کے سامنے کاروبار کی ایک شکل آ رہی ہے اور وہ حرام ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ نفع ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے کاروبار کی شکل کو چھوڑ دیا اور دوسری حلال شکل کو اپنایا. اللہ پاک غیب سے روزی ایسی مہیا فرمائیں گے من حیث لا یحتسب، بندہ گمان میں ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے مسائل کو ذکر فرمایا. اللہ پاک نے بنی اسرائیل جو عہد توڑے ان کو ذکر کر کے ہمیں اشارہ کیا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اللہ پاک کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر کرے گا تو اللہ پاک کی طرف سے جیسے پچھلی قوموں کے واقعات ہوئے اور ان کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام یا حرام چیزوں کو حلال کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا. اس کے ساتھ مسائل شریعہ کو جاننا، علم کو حاصل کرنا، اس صورت کے ان آیات اور ان مسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان مسائل بھی جانے. دوست اور بزرگوں، علم ایک ایسی چیز ہے. اسی صورت میں آج تراویح میں ہم ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جب آدمی شکار کے لیے جائے اور اپنا کتا ہے شکار، کتا آپ جانتے ہیں اس کا لعاب اگر لگ گیا کپڑے پر اور بدن کے اوپر اس کو دھونا، حدیث شریف میں 7 مرتبہ اور آخری مرتبہ اس کو مانجنا، یہ ساری چیزیں ذکر فرمائے. ہمارے یہاں نجیس العین بولا جاتا ہے، اس کی پوری ذات میں اسی طریقے سے ہنسی نجیس العین، کتے کے اندر اس کا لعاب نجیس ہے. ایسا کتا جس کو شریعت میں جس کا ہمارے جسم سے لگنا پسندیدہ نہیں سمجھا، لیکن قرآن نے یہ فرمایا مکلبین تعلمونہن مما علمکم. کتے کو اگر تم نے تعلیم دی اور اس نے شکار کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے نہیں کھایا، تم نے بسم اللہ پڑھی، مسائل ہے بہت سارے، اور بسم اللہ پڑھ کے تم نے شکار کیا، تمہارے کتے کو بھیجا، اس نے کسی حلال جانور کے اوپر حملہ کیا اور تمہارے لیے روکے رکھے، تب تو یہ حلال ہے، اور اگر اس نے کھا لیا تو حلال ہے. یعنی قرآن نے کتے کو بھی اگر اس کو علم نہیں ہے اور وہ سکھایا ہوا نہیں ہے تب تو اس کے اس شکار کو قرآن نے حرام کیا. لیکن اگر وہ سلایا ہوا ہے، تعلیم والا ہے اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو کتے کے شکار کو بھی اسلام نے حلال کیا. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم سے پہلے کتا اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا لایا ہوا حرام ہے، اور اگر وہ جان کر یعنی سکھلائی ہوئی چیز پر عمل کر کے کرتا ہے تو کتے جیسی مخلوق کی چیز کو بھی اللہ پاک نے حلال کیا. دوست اور علم کی فضیلت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے مسائل کو ہم جانیں سمجھیں. آج امت نے مسائل کو جاننا چھوڑ دیا. بظاہر مسلمین بڑا لمبا چوڑا ریسرچ کر رہے ہیں اسلامیات کے اوپر، اسلامی تعلیم پر، اسلام کے حلال اور حرام کے اوپر، بڑی بڑی ذخیر کتابیں سپر کے حرام ہونے پر آ چکی ہیں، اور اسے اس طرح کی ساری چیزوں پر محنتیں کی. بلڈ کو اسلام نے کیوں حرام کیا، خون کو. آج ریسرچ ہو رہا ہے کہ ساری بیماریاں، سارے وائرس اور ساری چیزیں انہی کے اندر ہوتی ہیں. ڈاکٹر لوگ اسی کو جانچ کرتے ہیں. یہ اس طریقے کی ہزاروں تحقیقات. ایک مسلمان کو اللہ کے احکام کا پابند ہونا ہے، لیکن شریعت چونکہ عدل والی ہے اس لیے اس میں ہر چیز سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی علوم اور انسانی خدمت کے مطابق. اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو شریعت کے مسائل کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جاننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا